السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس حدیث سبق کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لوں۔ سب سے پہلے درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 23، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے، یعنی اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے، اچھے لوگوں سے۔ تو دوستی کی برکت بھی ہوتی ہے، اور اس دوستی کی برکت سے اپنے معاملات کو درست بھی رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری یہ دوستی دنیا اور آخرت میں کس طرح بھلائی کا باعث بن سکتی ہے، ایسی دوستی رکھنا بالکل آدھی عقل ہے۔ پوری عقل مندی جب ہوگی جب انسان کوئی پیشہ بھی اختیار کرے اور رزق حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے اور پاکیزہ روزی بھی حاصل کرے، یعنی یہ نہیں کہ بس دوست بنا لیا اور دوستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی کام کی۔ تو دوستی بھی ایک حد تک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، اردو میں ہمارے مثال ہے کہ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسنا۔ ایسی دوستی ہو جائے گی کہ وہ میرے گھر میں اس کے گھر، ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، ہر راز کو اس کو دے دینا، ہر راز اس سے لے لینا، اور پھر جب دشمنی ہو جائے اللہ نہ کرے، کیونکہ جب ہر وقت کی میل جول ہوگا تو جھگڑے بھی ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنی زندگی کے معاملات بھی اور اس کی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے دوستی کو نبھایا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس میں 5 باتیں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی کو دوست بنائیں تو سب سے پہلے اس میں 5 باتیں دیکھیں۔ اول یہ کہ عقل، اس میں عقل ہو۔ دوست بنانے کے لیے لازم ہے کہ عقل والا ہو۔ بے وقوف کو دوست بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، کہ نادان دوست جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں آپ کو پھنسوا دیتا ہے۔ اس لیے دوستی اس شخص سے کی جائے جو عقل مند ہو۔ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں تو وہ ہماری تصحیح کر دے، اصلاح کر دے۔ پھر اچھے اخلاق والا ہو، کہ جیسے اس کے اخلاق ہوں گے تو وہ ہمارے اندر منتقل ہوں گے۔ اچھے اخلاق والا نہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی تو بڑا عقل مند ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، غصہ اور شہوت وغیرہ اس کو صحیح کام کرنے کا معلوم ہی نہ ہو کہ غصے کے وقت کتنا ہوش مندی سے کام لینا ہوتا ہے، یا نفس اگر غالب آ رہا ہو تو کس طرح اس سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور کس طرح بچا جائے گا۔ عقل مند تو بہت ہے لیکن غصہ اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر قابو میں نہیں ہیں، اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو ایسے شخص سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ فاسق نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اس میں خوف خدا ہی نہیں ہے تو وہ کسی وقت ہمیں بھی دھوکہ دے دے گا، گناہ گاریاں کرے گا زیادہ، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت میں ہم بھی گناہ گار ہو جائیں۔ چوتھی چیز، بدعتی نہ ہو۔ بدعتی کی صحبت سے تو بہت اثر پڑتا ہے، بدعتی کی صحبت سے بدعت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 5واں، دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو۔ تو دوستی اس سے کی جائے جو دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو۔ اگر دنیا کی محبت رکھتا ہے تو ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت آ جائے گی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو کیا ہوا کہ عقل والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، فاسق نہ ہو، بدعتی نہ ہو، اور دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو۔ تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے فائدے اور نقصان کو پہچانتا ہے، اور مومن کی نگاہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر ہوتی ہے۔ اس کی زیادہ نگاہ 90% نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لغو بات کو بھی چھوڑ دے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لغویات کو چھوڑ دے۔ تو اگر ایسی دوستی جو میرے آخرت کے لیے فائدے مند نہیں ہے، اس دوستی کو چھوڑنا اچھا۔ ایسی دوستی جو میری آخرت کے لیے فائدے مند نہیں ہے، اس دوستی کو چھوڑنا اچھا ہے، اس کو دوست نہ بنائے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے فائدے اور نقصان کو پہچانتا ہے۔ تو اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے، کہ دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست ہماری پہچان ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں گے، تبھی تو ہم نے ایسے دوست کو سلیکٹ کیا اپنی دوستی کے لیے۔ تو ایسے دوست انسان کو جو علم حاصل کرنے پہ لگائیں، محنت کرنے پہ اکسائیں، اچھے اخلاق بنانے کی ترغیب دیں، ان کی باتیں ہمیں حوصلہ دیں، ہمارا حوصلہ بڑھائیں، زندگی میں امید پیدا کریں، تو ایسوں سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اور لبے لباب یہی ہے کہ دوستی ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔
اگر یہ سرمایہ نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو زندگی آسان ہے، پرسکون ہے، کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں سوچ سمجھ کر دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا بہترین دوست بنائے، ایسا دوست جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے، ایسے دوست جو ہمیں دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف ہماری فکریں کر دیں، ایسے دوست جو ہمیں مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑ دیں، ایسے دوست جو ہمیں علم سے ہٹا کر ہمارے اعمال کی طرف توجہ دلوا دیں گے۔ صرف علم ہی نہیں ہے، کتابیں پڑھ لیں بہت ساری اور عمل میں کچھ بھی نہیں آیا، تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ تو ایسے دوست ہوں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تکرار مراجعہ کریں، جیسے 5 منٹ کا مدرسہ آتا ہے یا حدیث کا سبق آتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے واپس سے پوچھتے کہ آج 5 منٹ کے مدرسے میں ہم نے کیا کیا سیکھا، کس پر عمل کیا، اسی طرح حدیث میں ہم نے کیا سیکھا اور کس پر عمل کیا۔ تو ایسے دوست بہترین ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایسی ہی دوستی کریں گے، 5 چیزوں کو ضرور دیکھیں گے کہ عقل ہو، اخلاق ہو، فاسق نہ ہو، گناہ گار بدعتی نہ ہو اور دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو بہترین دوستیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی دوستیاں جو ہمیں جنت تک ایک دوسرے کا ساتھ مل جائے۔ آمین ثم آمین۔